السلام علیکم۔ ایک آنٹی کی کہانی آپ کو سناؤں گا میں۔ راولپنڈی کا رہنے والا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک کے پیپرز دے کر فری تھا۔ ابو نے مجھے اپنے ساتھ دکان پر بٹھا لیا تھا۔ کبھی کبھی مجھے اکیلے بیٹھنے کا موقع مل جاتا تھا۔ میں کبھی کسی نمبر پر فون ملاتا تو کبھی کسی نمبر پر کہ شاید کوئی لڑکی فون اٹھا لے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ایک آنٹی نے فون اٹھایا۔ سلام دعا کے بعد میں نے بات چیت شروع کی تو انہوں نے فون کاٹ دیا۔ کافی دن فون کرنے کے بعد آنٹی نے خود ہی مجھ سے بات کرنا شروع کر دی۔ پھر انہوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ وہ صدر میں رہتی ہے۔ ان کے 3 بچے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، ایک 13 سال کی اور ایک 10 سال کی۔ ایک بیٹا 3 سال کا تھا۔ ان کا شوہر ڈرائیور تھا اور 4 دن کے بعد گھر آتا تھا۔ آنٹی گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ پھر آنٹی سے بات چیت ہوتی رہی۔ آنٹی نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے دیکھنا چاہتی ہے۔ میں نے انہیں دوپہر کا وقت دیا اور ان کی گلی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد آنٹی نے مجھے اپنی چھت سے دیکھا۔ میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ آنٹی ایک دم گورا رنگ رکھتی تھی۔ انہوں نے لال رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں وہ پری کی طرح دکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت آنٹی نہیں دیکھی تھی۔ پھر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ تم جاؤ، اور اس طرح میں 3-4 دفعہ گیا۔ میں آنٹی سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ آنٹی نے انکار کر دیا کہ محلے والوں نے دیکھ لیا تو ان کی بدنامی ہو جائے گی، کیوں نہ کہ آنٹی ایک پردہ دار عورت تھی۔ وہ برقع کر کے گھر سے نکلتی تھی۔ ایک دن میں نے ضد کی تو آنٹی مان گئی۔ انہوں نے مجھے شام کا ٹائم دیا اور کہا کہ جب تک میں نہ کہوں اندر مت آنا۔ پھر دوستوں میں آنٹی کے گھر گیا۔ آنٹی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ انہوں نے گلی میں جھانک کر دیکھا۔ کسی کو نہ پا کر انہوں نے مجھے اندر آنے کا اشارہ کیا تو میں اندر چلا گیا۔ دوستوں، ایک بات بتانا بھول گیا، آنٹی اپنے شوہر کے 3-4 دن بعد گھر آنے کی وجہ سے پیاسی رہ جاتی تھی۔ یہ بات مجھے بعد میں پتہ چلی۔ آنٹی مجھے اپنے کمرے میں لے گئی۔ ان کا بیٹا سو رہا تھا اور بیٹیاں دوسرے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ آنٹی میرے پاس بیٹھ کر باتیں کرنے لگی۔ دوستوں، میں آنٹی کا جسم دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ دوستوں، دکھنے میں میں بھی کچھ کم نہیں ہوں۔ 6 فٹ ہائٹ، گورا رنگ، اور سب سے بڑھ کر آنٹی کافی خوفزدہ تھی، کیوں نہ کہ انہوں نے پہلی بار غیر مرد اپنے گھر بلایا تھا، اور وہ بھی 19 سال کا نوجوان لڑکا۔ تو دوستوں، بات چیت کے دوران میں نے آنٹی کا ہاتھ پکڑا تو آنٹی نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد میں نے دوبارہ آنٹی کا ہاتھ پکڑا تو انہوں نے چھڑوایا نہیں۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر دبانے لگا اور میں بے چین ہونے لگا، مگر آنٹی نے کہا اب تم جاؤ، میں تمہیں پھر بلاؤں گی۔ میں واپس آنے لگا تو آنٹی میرے آگے تھی۔ انہوں نے گیٹ پر پہنچ کر باہر کا جائزہ لیا۔ اتنے میں ان کے پیچھے سے آنٹی کے ساتھ تھوڑا سا چپک گیا تو آنٹی چونک گئی، اور پھر میں پیچھے ہٹ گیا تو آنٹی نے مجھے باہر جانے کو کہا اور میں گھر آ گیا۔ اس کے بعد میں آنٹی سے 3-4 بار ملا۔ اب آنٹی کا ڈر ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مجھ سے ہمیشہ کہتی تھی کہ میں ایک شریف عورت ہوں، تم مجھے بدنام تو نہیں کرو گے۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی میں ایک شریف عورت ہوں، تم مجھے بدنام تو نہیں کرو گے نا، ویسے بھی تو تم مجھ سے کافی چھوٹے ہو۔ اب آنٹی کو یقین ہو گیا تھا کہ میں ان کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ آنٹی کا گھر ہمارے گھر کے قریب ہی تھا۔ اس دوران رمضان قریب آ گیا اور سردیوں کا سٹارٹ شروع ہو گیا۔ سردیوں میں شام کو ہی گلی میں ویرانی شروع ہو جاتی ہے۔ آنٹی کی گلی میں ایک چھوٹی سی گلی تھی اور وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن مجھے آنٹی نے اپنے گھر بلایا اور بتایا کہ ان کا شوہر کل شام کو گھر آئے گا، تم روزے کے بعد میرے گھر آ جانا۔ میں چلا گیا۔ آنٹی کی دونوں بچیاں تراویح پڑھنے ساتھ والے گھر گئی تھیں اور بیٹا سو رہا تھا۔ ہم بیڈ روم میں آ کر بیٹھ گئے۔ آنٹی بیڈ کے اوپر ٹانگیں کر کے بیٹھ گئی اور میں آنٹی کے قریب بیٹھ گیا۔ میں نے آنٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور میں نے آنٹی سے کہا ایک بات کہوں، اگر برا نہ منائے۔ تو آنٹی نے کہا ہاں کہو تو۔ میں نے کہا آئی لو یو۔ یہ سن کر آنٹی کھلکھلا کر ہنس پڑی اور کہنے لگی تم مجھ سے بہت چھوٹے ہو اور میں شادی شدہ عورت ہوں۔ تو میں نے کہا کیا ہوا، کیا شادی شدہ عورتوں کو پیار نہیں کر سکتے؟ یہ سن کر آنٹی خاموش ہو گئی۔ آنٹی کو ایک دم شوق لگا۔ وہ میری طرف حیرانی سے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کیا سچ میں تم مجھ سے بہت پیار کرتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میری جان، آئی لو یو، اور میں نے آنٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کی۔ تو آنٹی نے مجھے منع کر دیا تو میں آنٹی سے کہنے لگا پلیز ایک بار کچھ نہیں ہوگا۔ تو آنٹی مجھے کہنے لگی پلیز ایسا مت کرو، میں شریف اور پردہ دار عورت ہوں، اس طرح میں بدنام ہو جاؤں گی۔ میں نے کہا آنٹی میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے، آپ مجھ پر اعتبار کریں۔ تو آنٹی کہنے لگی پکا وعدہ؟ میں نے کہا ہاں آنٹی پکا وعدہ۔
میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ آنٹی خاموش ہو گئی۔ میں سمجھ گیا خاموشی میں ہی نیم رضامندی ہے، اور میں نے آنٹی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ آنٹی نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن میں نہ رکا اور ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ پورا 1 گھنٹہ میں نے سب کچھ کیا اور شام کو اپنے گھر آ گیا۔